السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر 11ویں کلاس اردو کا ہے۔ میں نصر اللہ پتافی۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو نظم نعت کے پہلے 3 شعر میں نے کروا دیے تھے، تو آج ہم اگلے 3 شعر پڑھنے لگے ہیں۔ دیکھیں، اس شعر سے پڑھنا ہے آج ہم نے کہ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ تو اشک کہتے ہیں بیٹا آنسو کو، اشک کے معنی ہوتے ہیں آنسو۔ فاقہ کے معنی ہوتے ہیں بھوکا رہنا، اور دہر زمانہ، اور سر و سامان کے معنی ہوتے ہیں ساز و سامان۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر ہزاروں تکالیف برداشت کی، لیکن دین کی تکمیل کر دی، خود فاقے اٹھائے جبکہ زمانے کو خزانے عطا کیے۔ تو اس نظم کے جو شاعر ہیں ماہر القادری، ماہر القادری کو شاعری ورثہ میں ملی تھی۔ ان کی شہرت سب سے زیادہ نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر نظمیں لکھی، نعتیں لکھی۔ ان کی نعت سے جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتا ہے۔ کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی، اور وہ بھی خاص طور پر کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور نئے دین کے مبلغ پر غم و الم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اور یہی حال کچھ عرب کا تھا کہ عرب کا زمانہ جاہلیت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی اور آپ وہاں پہنچے، تو یہ کائنات کی بدترین بستی تھی۔ یہ ایسی جاہل، اجڑ اور وحشی قوم تھی جو کہ تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی۔ سلیقہ اور شعور ان میں ختم ہو چکا تھا۔ تہذیبی، تمدنی، انسانی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں وہاں پامال ہو چکی تھیں۔ الغرض کے عرب کی کشتی عین گرداب میں ہچکولے لے رہی تھی۔ تو ایسی حالت میں وہاں اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ یہاں ان لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اور آپ نے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے۔ المختصر کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو وہاں ایک پہاڑی پر جمع کیا، حق کی دعوت دی، اور پھر کیا تھا کہ دشمنی اور ظلم و ستم کا طوفان امڈ آیا۔ اپنے اور بیگانے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ اونٹ کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈال دی گئی۔ کوڑا کرکٹ آپ پر ڈال دیا جاتا تھا۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ الغرض کہ دنیا کا کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہ آزمایا گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور شان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاعر نے کیا کہا کہ وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ پہلے مسلمان تہی دست تھے، انتہائی غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، بنیادی ضروریات زندگی ان کے پاس نہ تھیں۔ غزوہ بدر کا بھی عجیب سما تھا کہ 313 مجاہدین اور جن کے پاس چند تلواریں جنگ لڑنے کے لیے تھیں، اور ان کے درویشی اور فقر کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول گھر میں کئی کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سادگی کا یہ عالم کہ گھر میں کھجور کے سخت پتوں ہی پر لیٹ جاتے تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کو عطا کیجئے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مبارک اوپر اٹھایا تو صحابی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ شب و روز کے فاقے کرنے والے ان سخت کوش عربوں نے ایران اور روم کا 1000 سالہ سطوت کے محلات کو کھنڈروں میں تبدیل کر کے ان پر مساوات اور انصاف کے محل تعمیر کر دیے۔ گویا جہان اور اس میں موجود تمام اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق ہوئیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جہان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حاصل نہ کیا۔ دوسرے شعر میں دیکھیں کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ تو شائستہ کے معنی مہذب یا باسلیقہ، خوددار اپنی عزت کا خیال رکھنے والا، اپنی عزت نفس کا مالک، اور تہذیب و تمدن رہن سہن کے انداز یا طریقے، شرمندہ احسان ممنون احسان یا احسان مند۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی سچی تعلیمات کے ذریعے مہذب اور خوددار بنایا، اس لیے تہذیب و تمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممنون احسان ہیں۔ تو ماہر القادری جو کہ نعت گو شاعر مشہور ہیں، وہ اس شعر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے گویا کہ موتی جڑ دیے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل کے عرب معاشرے پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں مبعوث نہ ہوتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی کہ چند ہی دنوں میں یہ معاشرہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ سیاسی تنظیم ختم تھی، عرب کا کوئی متفقہ بادشاہ نہ تھا، ہر قبیلے کا الگ الگ سردار تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں 40 برس تک جاری رہتی۔ ایک اونٹنی کے چرنے پر شروع ہونے والی لڑائی عرب کے کئی خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکی تھی۔ شراب و جوا عام تھا، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ دشمن کا کلیجہ چبانا، قتل کے بعد آنکھیں نکالنا، کان کترنا اور ناک اڑا دینا اور کھوپڑی میں شراب پینا معمول بن چکا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ دنیا کی جاہل اور اجڑ قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وحدانیت کے جھنڈے تلے متحد ہو گئی۔ اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے، انسان کو تہذیب سکھائی، اور بنو مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ کر مساوات ہر کسی کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کر دیا، اور عورت کو ماں، بیوی اور بیٹی تینوں حیثیتوں سے مراتب عطا کیے، اور انسانیت کا جذبہ استوار ہوا۔ اور اسی نتیجے میں شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، رہزن تھے انہیں رہبر کر دیا۔ عہد جاہلیت میں انسان کی اپنی عزت یعنی خودداری مجروح تھی، عزت نفس ختم ہو چکی تھی۔ کیا یہ انسان کی توہین نہ تھی کہ اشرف المخلوقات ہو کر مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدے کرتے، نام نہاد بادشاہوں کے سامنے جھکتے؟ یہ خودداری کی پامالی ہی تھی۔ اسلام نے اسے منع کر دیا اور لوگوں کو عزت نفس عطا کی، اور سختی سے منع کیا کہ اللہ کی بجائے ہرگز کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انسان صرف غازی گفتار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم و تربیت کی بدولت انسان کو اپنے
کہے پر عمل کرنے کا درس ملا اور اسے یہ سلیقہ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اغیار نے بھی اس امر کو تسلیم کیا۔ ایک انگریز دانشور برنارڈ شاہ کہتا ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ زمانے کا خود مختار حاکم بنا دیا جائے تو دنیا کے تمام الجھے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اگلے شعر کو کہ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ تو رحمت کے معنی کرم، مہربانی، اور عالم کیفیت یا حالت، مروت کے معنی لحاظ، وابستہ داماں اس کے معنی ہے دامن سے بندھا ہوا، دامن سے جڑا ہوا۔ اس شعر کا مفہوم ہے بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گناہ گار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو ماہر القادری جو ایک قادر الکلام شاعر تھے، نعت گوئی ان کی وجہ شہرت بھی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد قرآن مجید کی اس آیت کی طرف خاص طور پر اشارہ کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو بد دعا نہ دی، طائف کے گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو ان سرکشوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لائے تو کیا ہوا، آئندہ نسلیں تو ضرور ایمان لائیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اہل طائف کو ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف سے ان لوگوں پر حسن سلوک بھی تھا، تو اسے حسن سلوک بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حسن سلوک کی وجہ سے آئندہ ادوار میں طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے حجاج بن یوسف جیسا عظیم منتظم اور محمد بن قاسم جیسا عظیم سپہ سالار پیدا ہوا۔ فتح مکہ ہی کو لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور انہیں واضح فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ ہندہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک غیر مسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے دیکھ کر برہنہ تلوار تھامے کھڑا ہو گیا، تلوار گرنے پر اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی رحمت کی چند جھلکیاں ہیں۔ روز محشر جب کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سر تاپا پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی نبی اللہ کے ہاں سفارش نہ کر سکتا ہوگا، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، امت کی پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جام کوثر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے غصے اور جلال کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال پیش کر دیں گے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخلوقات کا حساب کتاب شروع کریں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت رسول جو ہے سامنے ہوگی اور بالآخر تمام امت کو بخشوا کر دم لیں گے۔ شاعر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے، لہٰذا وہ پر امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے عوض وہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آخر میں مولانا الطاف حسین حالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ یوں فرمایا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔
تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی بات یا کوئی مشکل بات لگی ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سکول کی ایپ میں یہ لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے, وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. السلام علیکم.